بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں تفسیر القرآن کی ایک اور دلچسپ ایپیسوڈ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے سورہ بقرہ کی 167 آیات پر بات کر لی ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 سے لے کر آیت نمبر 171 تک بات کریں گے۔ تو آئیے بنا ٹائم ویسٹ کیے اپنے اس منفرد سے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ ناظرین کرام، آیت نمبر 168 سے موضوع شروع کرنے کے بجائے میں اپنا موضوع آیت نمبر 169 سے شروع کروں گا، اس کے بعد آیت نمبر 168 پر بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے آیت نمبر 169 کی تفسیر کو، ایکسپلینیشن کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آیت نمبر 169 میں شیطان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ شیطان کا کام کیا ہے۔ شیطان کا کام لوگوں کو برائی کی طرف بلانا، ہر برے کام کی طرف بلانا، کفر و شرک کی طرف بلانا، اللہ تعالیٰ کے متعلق غلط عقائد منسوب کرنے کی طرف بلانا، اس کے علاوہ جھوٹ، غیبت، بے حیائی، وعدہ خلافی، چغلی، بہتان، لڑائی جھگڑے، فساد، حسد، کینے، بغض، تکبر وغیرہ، ان تمام کے تمام کاموں کی طرف بلانا شیطان کا کام ہے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑھ کر بے حیائی کی طرف، بے حیائی، فحاشی کی طرف بلانا۔ فور ایگزامپل سانگز کی طرف، سانگز، میوزک، فلمز، ڈراماز، ڈانسنگ، سیکشول کنورسیشنز، اللیگل حرام ریلیشن شپس، ایڈلٹری، فورنیکیشنز وغیرہ، ان تمام کے تمام کاموں کی طرف بلانا کس کا کام ہے؟ نو ڈاؤٹ اس سب کاموں کی طرف بلانے میں شیطان کا کام، ان سب کاموں کی طرف بلانا شیطان کا کام ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ ان تمام کاموں کی طرف بلانا تو شیطان کا کام ہے، لیکن مدد کرنا انسان کا کام۔ جی ہاں، وہ کیسے؟ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح آج کی نوجوان نسل فرینڈ شپس ود اپوزٹ جینڈرز، پھر جو سیکشول حرام ریلیشن شپس ہیں، پھر اس کے علاوہ گیمبلنگ، اس کے علاوہ ڈرنکنگ الکوہل، اس کے علاوہ منشیات کی طرف لے جانا، پھر دیگر حرام کاموں کی طرف لے جانا، انسان کو ان تمام کاموں کی طرف لے جانے میں کس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ بے شک ان سب کاموں کے پیچھے انسان کے دوست یا تو پھر کزن کا ہاتھ ہوتا ہے۔ کام تو یہ شیطان کا ہے، لیکن مددگار اس کام میں انسان ہی ہو رہا ہے، انسان ہی اسے ان راہوں کی طرف لے کر جا رہا ہے، شیطان کی ہیلپ کر رہا ہے۔ مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا، بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو اس بارے میں سوچنا ہوگا۔ ناظرین اکرام، اب ہم اس سے پچھلی آیت 168 آیت پر تبصرہ کرتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اس آیت میں پولیتھیسٹ جو مشرکین ہیں ان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنی طرف سے ہی بہت سے حلال اینیملز کو، حلال جانوروں کو حرام قرار دیا تھا۔ اس کے متعلق ہی یہ آیت نمبر 168 نازل ہوئی کہ زمین میں پیدا شدہ چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں، انہی میں انسان کا فائدہ ہے، انسان کے فائدے کے لیے ہی یہ چیزیں بنائی گئیں، لہٰذا صرف ان چیزوں سے بچو جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آیت نمبر 170 پر بات کی جائے تو اس میں ایک الگ سا دلچسپ موضوع بیان کیا جا رہا ہے۔ اس میں کفار اور پولیتھیسٹ کا ایک اور ریئیکشن بیان کیا جا رہا ہے، ان کے ایٹیٹیوڈ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ جب کفار، مشرکین، پولیتھیسٹ سے کہا جاتا تھا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی توحید، انہیں قرآن کریم پر ایمان لانے کے بارے میں کہا جاتا تھا، تو ان کا آگے سے کیا ری ایکشن ہوتا تھا؟ وہ کہتے تھے نہیں جی نہیں، ہم ان پر کیوں ایمان لے کر آئیں،
ہم تو ان ٹرینڈز کو، ان کلچرز کو، ان رسم و رواج کو فالو کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا۔ حالانکہ آپ سوچیں کہ اگر باپ دادا خود ہی راہ راست پر نہ ہو تو ان کو فالو کرنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ اب اگر کسی کا باپ 40 سال کی عمر میں پہنچ کر خودکشی کرتا ہے تو کیا کل کو اس کا بیٹا بھی جا کر خودکشی کرے گا؟ کسی کا باپ کوئی اور دیگر الٹے سیدھے کام کرتا ہے تو کیا اولاد بھی اسی کے سٹیپ پر چلے گی پیچھے؟ بالکل ایسا نہیں۔ تو یہ ان کا ریئیکشن تھا کہ ہم اپنے باپ دادا کو فالو کریں گے۔ اور ناظرین اکرام، آج کے اس دور میں ہم مسلمز کا بھی کچھ اسی طرح کا حال نہیں ہو چکا؟ جدھر دینی امور کے بارے میں ہمیں کوئی تلقین کر دیتا ہے، مثال کے طور پر ہمارے ہاں کوئی شادیاں، میرج ایونٹس آ جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ گانا باجا نہیں کرو، ڈانسنگ نہیں کرو، یہ حرام ہے، شریعت میں جائز نہیں ہے۔ آگے سے ہمارا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ نہیں جی، دراصل یہ تو ہمارے ہاں ہمارا ٹرینڈ ہے، ہمارا خاندانی ٹرینڈ ہے، ہمارے باپ دادوں کے زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے، لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، ہم بھی جانے انجانے میں ان جیسی بات نہیں کہہ رہے۔ اور آپ خود سوچیں کہ جن کے والدین باپ دادا خود ہی رائٹ پاتھ پر نہ ہو تو ان کو فالو کرنا کہاں کی عقل مندی ہو سکتی ہے؟ اور سب سے بڑی بات ناظرین اکرام، ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر والدین، ویسے تو دین اسلام میں اس والدین کے حقوق، پیرنٹس کے رائٹس بیان ہوئے ہیں، ان کی خدمت، ان کے بارے میں بہت سی آپ کو تلقین کی گئی ہے، لیکن اگر آپ کے والدین آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دے دیتے ہیں تو اس میں ان کی بھی اطاعت جائز نہیں، ان میں ان کا حکم ماننا بھی جائز نہیں اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد ہم آیت نمبر 171 پر بات کر لیں تو اس میں ایک دلچسپ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جس طرح کفار اور مشرکین کا آپ نے ریئیکشن سنا، تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار کو پریچ بھی کیا تھا، ان کو تبلیغ بھی کی تھی، ان کو گائیڈ کرتے، لیکن وہ جو کفار تھے وہ سنتے تو تھے لیکن پھر بھی اگنور کر دیا کرتے تھے۔ یہاں اسی ٹاپک کو ایک بیوٹیفل اگزامپل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک جانوروں کا ریوڑ ہو، اب ان کا مالک جانوروں کو مخاطب کرتا ہے، راستہ مڑنے کے لیے یا روکنے کے لیے انہیں مخاطب کرتا ہے۔ اب جانور آواز تو سنتے ہیں لیکن وہ اپنے مالک کی جو آواز ہے اس کے مفہوم تک نہیں پہنچتے، اس کا مفہوم نہیں سمجھ پاتے۔ تو یہی حال ان کافروں کا، ان پولیتھیسٹ کا تھا کہ حضور علیہ السلام انہیں مخاطب تو کر رہے ہیں، وہ آپ کے الفاظ تو سن رہے ہیں، آپ کی پریچنگ تو سن رہے ہیں، لیکن اس کے مفہوم کو نہیں سمجھ رہے۔ ناظرین اکرام، ایسی کانوں، آنکھوں، زبان کا کیا فائدہ پھر کہ جو اندھے گونگے بہرے ہو کر رہ جائیں۔ اور اسی آیت میں آج مجھے اور آپ کو بھی، اس میں ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ ہم بھی اس آیت پر ڈیپلی ذرا غور تو کریں۔ اس میں ہمارے لیے لمحہ فکریہ کیا ہے بھلا؟ ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آج ہمیں بھی قرآن کی واعظ و نصیحت کی جاتی ہے، ہمارے لیے بھی لیکچر، سیمینارز ڈیلیور کیے جاتے ہیں، ہمیں بھی قرآن کی پریچنگ کی جاتی ہے، ریلیجن کی، دین کی پریچنگ کی جاتی ہے، لیکن ہمارے بھی جو ریئیکشن ہے وہ بھی اندھوں گونگوں بہروں والا ہوتا ہے۔ ہم بھی سن کر اگنور کرتے ہیں، ہم بھی بس کانوں کے مزوں کے لیے سنتے ہیں، اس کے بعد ہم نے کون سا اس پر کوئی عمل کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھ کر اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔